علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا، علم نافع ملے از پائے علماء، علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فلاح پانے والے یعنی کامیاب ہونے والے لوگوں کی خصوصیات بیان فرمائی ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ لوگ جو فضول چیز سے منہ پھیرنے والے ہیں۔ کامیاب آدمی کی کئی نشانیاں ہوتی ہیں، کئی اوصاف اور صفات ہوتی ہیں، ان میں سے اس سے پہلے کچھ بیان ہوئی، کچھ اس کے بعد بیان ہوئی، اور درمیان میں یہ والا وصف بیان کیا گیا۔ کامیاب لوگوں کا وصف یہ کہ جو فضول باتیں ہیں، فضول کام ہیں، وہ ان سے اعراض کرنے والے، ان سے منہ پھیرنے والے ہوتے ہیں۔ وہ فضول کاموں میں پڑتے نہیں، کیونکہ فضول کام میں پڑنا یہ فضول آدمی کا کام ہے، اور جو آدمی فضول ہے وہ کامیاب نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کے حسن، خوبصورتی کی نشانی یہ بیان فرمائی ہے۔ فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ آدمی کے اسلام کے حسن میں سے ہے کہ وہ ان باتوں کو چھوڑ دے جس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، جس میں کوئی فائدہ نہیں، جو عبث ہیں، جو فضول ہیں، جو بے معنی ہیں، جو لا یعنی ہیں، ان چیزوں کو چھوڑ دینا یہ آدمی کے اسلام کے حسن میں سے ہے۔ اب بحیثیت مسلمان بات کر لیں تو بھی ٹھیک، اور بحیثیت انسان بات کر لیں تو بھی ٹھیک۔ آپ انسان کے اعتبار سے بات کریں گے تو کامیاب انسان بھی وہی ہوتا ہے جو اپنی زندگی سے فضول چیزوں کو نکال دیتا ہے، اور جو کام کی چیزیں ہیں وہ اپنی زندگی میں ڈال دیتا ہے۔ اور اگر بحیثیت مسلمان بات کریں تو کامیاب مسلمان بھی وہی ہے کہ جس کی زندگی میں فضول نہیں ہے بلکہ کام کی چیزیں، کیونکہ جو زندگی کا برتن ہے، جو زندگی کا ظرف ہے، وہ تو اتنا ہی ہے۔ اگر کسی آدمی کی زندگی 60 سال ہے تو اب اس 60 سال کی زندگی میں چاہے تو فضول بھر دے، چاہے تو کام کی چیزیں بھر دے، نہ فضول ڈالنے سے وہ زندگی 60 کی بجائے 70 کی ہو جائے گی، اور نہ اچھی چیزیں ڈالنے کی وجہ سے وہ 60 کی بجائے 70 کی ہو جائے گی۔ زندگی اتنی رہے گی، لیکن فرق کیا پڑے گا؟ فرق یہ ہوگا کہ اگر فضول چیزوں سے زندگی کو بھر دیا تو زندگی مجموعی طور پہ فضول ہو جائے گی، اور اگر کام کی چیزوں سے، ڈھنگ کی چیزوں سے، مفید چیزوں سے زندگی کو لبریز کر دیا تو زندگی کا ظرف قیمتی ہو جائے گا، کیونکہ زندگی کی قیمت اس میں ہونے والے کاموں کی قدر و قیمت سے ہوتی ہے۔ زندگی بحیثیت زندگی تو محض ایک زندگی ہے، اس میں کیا کیا، اس میں ہوا کیا، وہ گزری کیسے، اس سے زندگی کی قدر و قیمت کا پتہ چلتا ہے۔ اسی لیے وہ لوگ کہ جو بچپن سے لے کے بڑھاپے تک چھوٹی چھوٹی چیزوں میں زندگی گزارتے ہیں، معمولی معمولی چیزوں میں الجھتے رہتے ہیں، زندگی کے اہداف اور مقاصد چھوٹے رکھتے ہیں، تو آخر وقت میں کیا ہوتا ہے کہ ایک معمولی انسان کے طور پہ دنیا سے گزر جاتے ہیں، لیکن اسی ڈیوریشن میں، زندگی کے اسی دورانیے میں وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو اسی دن تاریخ کو پیدا ہوتے ہیں جس دن دوسرا ہوا تھا، اور انہی دنوں کے قریب قریب وہ دنیا سے جاتے ہیں جس میں دوسرا گیا تھا، لیکن انہوں نے اپنی زندگی کو بڑے کاموں پہ فوکس رکھا، لغو اور فضول کاموں سے احتراز کیا، اپنی زندگی کو مفید سے مفید تر بنانے کی کوشش کی، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہی 60-70 سال کی زندگی ہوتی ہے، لیکن وہ زندگی اس کی آخرت بھی بنا دیتی ہے اور دنیا کے اندر بھی اس کا نام کر دیتی ہے۔ ہماری زندگیاں جو آج کا زمانہ ہے،
اس میں فضولیات کی کثرت در کثرت ہے، کیونکہ فضول کاموں میں مشغول کرنے والے عناصر جو فیکٹرز ہیں وہ بہت زیادہ ہو گئے۔ فضول بات بھی ہوتی ہے، فضول کام بھی ہوتا ہے، اور فضول خیال بھی ہوتا ہے۔ تینوں چیزوں کے اندر آج کے زمانے میں لوگ فضولیات کے دریا میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اگر فضول باتوں کی آپ بات کریں تو ہمارے معاشرے میں اس وقت فضول گفتگو کرنا کتنا عام ہو چکا ہے، میرے خیال میں اس کے لیے کوئی بہت تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ ہمارے دن رات کے تبصرے، ہماری دنیا جہان کی باتیں، ہمارا جو ہے وہ ایک موضوع کے اوپر 1000 مرتبہ گفتگو کرنا، جو ہو چکا اس کو دوبارہ پیٹتے رہنا، مستقبل کے پتہ نہیں ہونی نہ ہونی والی باتوں کو دہراتے رہنا، بس ان کاموں کے اندر زندگیاں گزری ہوئی۔ اور جو زیادہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے اس کو ٹائٹل دے دیا جاتا ہے تجزیہ نگار، تبصرہ نگار۔ اس کا کام کیا ہے؟ ادھر کی اٹھا کے ادھر رکھی، ادھر کی اٹھا کے ادھر رکھی۔ اگر اردو والا ہے تو 2-4 انگریزی اخبار پڑھ لے گا، اور اگر جو ہے وہ اپنی جنرل اسی کے اندر ہے تو نیٹ کے اوپر ہر چیز کی ریسرچ موجود ہوتی ہے۔ لیکن بس قوم کو لگا کے رکھنا ہے، لوگوں کو لگا کے رکھنا ہے۔ اچھا، پھر اس کو دیکھا دیکھی جو ہمارے عام ماحول ہے ہمارا، اگر گرمی ہے تو میرے خیال میں گرمیوں کے 3 مہینے 4 مہینے جو ہے گرمی 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 گرمی، بس یہ جو ایک راگ ہے یہ چلتا رہتا ہے۔ سردی ہے تو سردی کا چلتا رہتا ہے، اگر کوئی طوفان سیلاب آ گیا تو اس کا چلتا رہے گا، اگر کوئی اوپر دیکھا تو اوپر کی باتیں شروع، نیچے دیکھا تو نیچے کی باتیں شروع۔ تو یہ کیا ہے کہ جب زندگی میں مقصد نہیں ہے اور مقصد کی باتیں نہیں ہیں تو پھر یہ فضول ہوتی ہے۔ تو فضول باتیں، فضول کام ہے۔ ریموٹ ہاتھ میں ہے، ٹی وی سامنے ہے، 70 چینل ہیں، یہ دیکھا یہ دیکھا یہ دیکھا یہ دیکھا یہ دیکھا، 1 سے لے کے 70 تک پہنچے، اس کے بعد دوبارہ واپس آ گئے، پھر 1 سے لے کے 70 تک پہنچ جائیں گے، پھر اس کے بعد 1 سے 70 تک پہنچ جائیں گے۔ اچھا، 4 بجے کی خبریں دیکھی، پھر 4:30 کی دیکھی، پھر 5 کی دیکھی، پھر 5:30 کی دیکھی، پھر 6 کی دیکھی، پھر 6:30 کی دیکھی، پھر 7 کی دیکھی، پھر 7:30 کی دیکھی۔ یوں آنکھیں بند ہونے تک خبریں چل رہی، اوپر سے موبائل کے اندر نوٹیفیکیشن لگائے ہوئے کہ ارجنٹ، ایمرجنسی، تازہ ترین، فلاں فلاں، ہر تھوڑی دیر کے بعد یہ ہو گیا، ہر تھوڑی دیر کے بعد یہ ہو گیا، اور وہ ایک بات 10 مرتبہ ریپیٹ ہو کے آتی ہے اور ہم آرام سے بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ فضول کام۔ اسی طرح فیس بک کھولا، ایک شے دیکھی، اس کے نیچے دوسری، اس کے نیچے تیسری، اس کے نیچے چوتھی، پھر دیکھتے ہی رہے۔ اسی طرح اور جو بہت سے اس طرح کے سوشل میڈیا کے جو فارمیٹس ہیں، جو اس کے فورمز ہیں، تو جس پہ جاتے ہیں گھس گئے اس کے اندر، یوٹیوب پہ چلے گئے، لگے ہوئے اسی کو۔ یہ کیا ہے؟ فضول کام، کہ بس لگ گئے تو لگ گئے، مقصد کوئی نہیں۔ یہ ہے لا یعنی، یہ ہے لغو، یہ ہے عبث، یہ ہے فضول خیالات۔ جو تیسری ہے وہ کیا ہے؟ بیٹھے ہوئے خوابوں کے اندر دنیا کے امیر ترین بن گئے، خوابوں کے اندر دنیا کے یہ بن گئے، خوابوں کے اندر دنیا کے وہ بن گئے، منصوبے، پلانر، پروجیکٹ، نہ جانے کیا کیا، پروفیشنلزم، یہ وہ سب، بھئی یہ چل رہے ہیں۔ بھئی کیا یہ ہے کہ باتیں کروڑوں کی، دکان پکوڑوں کی۔ تو بات یہ ہے کہ ہماری زندگی میں بحیثیت مسلمان آپ دیکھ لیں یا بحیثیت انسان دیکھ لیں، ہم ہر اعتبار سے اکثریت جو ہماری ہے وہ اسی فضول یا تو کلام میں ہے، یا فضول کام میں ہے، اور یا فضول خیال میں ہے۔ اور جب تک یہ 3 چیزیں موجود ہیں یا 3 میں سے کوئی ایک شے موجود ہے، تب تک زندگی میں ترقی نہیں ہو سکتی، زندگی میں بندہ آگے نہیں بڑھ سکتا، زندگی میں کامیابی نہیں پا سکتا۔ گپے مارنے والے کامیاب نہیں ہوتے، فضول کاموں میں لگنے والے کامیاب نہیں ہوتے، وہ خود بھی ناکام ہوتے ہیں، اور جن کو اپنے ساتھ لگا کے رکھتے ہیں ان کا بھی سوا ستیہ ناش کرتے ہیں۔ تو جو فضول لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے والا ہے وہ بھی بالآخر ناکام ہو جاتا ہے۔ تو قرآن نے نسخہ کیا دیا؟ فرمایا فلاح پا گئے وہ ایمان والے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ فلاح پا گئے، بے شک فلاح پا گئے وہ ایمان والے جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں، خشوع و خضوع سے نماز پڑھتے ہیں، اور اس کے ساتھ
اور وہ جو لغو فضول بات سے منہ پھیرنے والے. تو لہذا کامیابی چاہیے دنیا کی یا آخرت کی یا دونوں کی. باہر صورت طریقہ ایک ہے کہ اپنی زندگی سے لغو اور فضول کو نکال دیں اور اس کی جگہ کام کی باتیں، کام کے کام اور کام کے خیال وہاں ڈال دیں. انشاءاللہ کامیابی مل جائے گی. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب آپ کے سوالوں کی طرف چلتے ہیں. کامران ابرار ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ مصعب سے میرا یہ سوال ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اب بھی علم غیب حاصل ہے؟ کیا اللہ نے سب نبیوں کو علم غیب عطا کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اب بھی غیب کا علم حاصل ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو کمال عطا فرمایا وہ آپ سے واپس نہیں لیا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنایا تو آپ سے نبوت واپس نہیں لی. آپ کو رسول بنایا تو آپ سے رسالت واپس نہیں لی. آپ کو اعزاز و اکرام عطا فرمایا تو آپ سے واپس نہیں لیا. آپ کو علم عطا فرمایا تو آپ سے واپس نہیں لیا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اور اے حبیب تیری ہر آنے والی گھڑی، ہر آنے والا لمحہ پہلے سے بہتر ہے. تو جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اس ظاہری دنیا کے اندر غیب کا علم دیا گیا تو آنے والی جو گھڑی ہے وہ اس سے بہتر ہے، لہذا اس میں اضافہ ہوا. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے علم مبارک میں دم بدم مسلسل اضافہ ہے، مسلسل اضافہ ہے. اب رہا انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کا علم غیب، تو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کو غیب کا علم عطا فرمایا. اس کی دو دلیلیں عرض کرتا ہوں. پہلی دلیل تو یہ ہے کہ ہر نبی کو نبی کہا جاتا ہے، ہر نبی کو نبی کہا جاتا ہے، اور نبی کا معنی ہی یہ ہوتا ہے غیب کی خبریں دینے والا. تو لہذا جو بھی نبی ہوگا اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ غیب کی خبریں دینے والا ہوگا. تو لہذا ہر نبی کو علم غیب ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ. فرمایا اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ اے عام لوگوں تمہیں غیب پر مطلع کر دے. اے عام لوگوں تمہیں غیب پر مطلع کر دے، اللہ کی یہ شان نہیں. ہاں اللہ اپنے رسولوں سے چن لیتا ہے جسے چاہتا ہے. تو لہذا اللہ تعالیٰ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کو غیب کا علم عطا فرماتا ہے. یہ ملک عمر ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ باہمی اتفاق سے جائیداد کی خرید و فروخت کروانے والا پراپرٹی ڈیلر زیادہ سے زیادہ کتنا فیصد کمیشن لے سکتا ہے؟ پراپرٹی ڈیلر جو کمیشن ایجنٹ ہوتا ہے، اور عربی میں سے سمسار بھی کہتے ہیں، دلال بھی کہتے ہیں، مڈل مین بھی اس کو کہا جاتا ہے، کمیشن ایجنٹ بھی کہا جاتا ہے. تو ان تمام یہ جتنے بھی الفاظ میں نے عرض کیے ان کے بارے میں اصول شریعت یہ ہے کہ جو مڈل مین ہے، جو درمیان میں کمیشن کے طور پہ کام کرنے والا ہے، اس کے لیے اتنا کمیشن لینا جائز ہے جتنا رائج ہے، جتنا مروج ہے. مثال کے طور پہ اگر 1%، 2% کمیشن لوگوں میں رائج ہے تو یہ جو درمیانہ والا بندہ ہے یہ اتنا ہی لے سکتا ہے، یہ 3% نہیں لے سکتا. لہذا اس کا دار و مدار جو ہے وہ عرف کے اوپر ہوتا ہے کہ عرف اور رواج کے اندر جتنے % کمیشن جس شے کے اندر رائج ہے اتنا لیا جائے گا. تو پراپرٹی کے اندر عمومی طور پہ 1 یا 2% ہوتا ہے. عمومی طور پہ کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے کسی علاقے میں اس سے جدا بھی ہو، لیکن اور چیزوں میں ہو سکتا ہے زیادہ ہو. کوئی دوسرا کاروبار ایسا ہے کہ جس کے اندر کوئی 10% کمیشن ہوتا ہے، اگر وہاں 10% ہے تو وہاں 10% تک جائز ہوگا، وہاں 11% جائز نہیں ہوگا. تو دار و مدار یہ ہے کہ اس کام کے اندر اس جگہ پہ کتنا کمیشن، کتنے % کمیشن لوگوں کے اندر رائج ہے، اس کے اعتبار سے دینا جائز ہوتا ہے. فیصل یہ کہہ رہے ہیں سیدہ کا غیر سید سے شادی کرنا کیسا؟ سیدہ کا غیر سید سے شادی کرنا کیسا؟ اس کی مختلف صورتیں بنتی ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ سیدہ کا جو غیر سید سے نکاح ہے یہ اس سیدہ کا باپ کر رہا ہے یا اس کا دادا کر رہا ہے، جسے کہا جاتا ہے ولی اقرب، یعنی باپ ہے تو وہ، نہیں ہے تو دادا. اگر تو یہ اس کے یہ ولی کر رہے ہیں تو پھر تو وہ جہاں بھی کر دیں اس میں اجازت ہے. وہ غیر سید خواہ کسی بھی ذات کا ہو، اس کے ساتھ اس کا نکاح کرنا جائز ہے. دوسری بات وہ یہ ہے کہ سیدہ کا ایک ہے
غیر سید سے نکاح، لیکن وہ غیر سید قریشی ہے۔ اب اگر وہ قریشی ہے تو قریشیوں میں سیدہ کا نکاح ہو سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی وہ جو اولیاء کو، جو اس کے سرپرستوں کو اعتراض کا حق تھا وہ وہاں سے ختم ہو جاتا ہے، جبکہ وہ جب وہ قریشیوں میں کرتی۔ تو اب اگرچہ وہ قریشی سید نہ ہو، مثال کے طور پہ قریشی ہے اور وہ ہاشمی ہے یا وہ عباسی ہے یا وہ علوی ہے، تو اس سے نکاح جائز۔ تیسری صورت یہ ہے کہ سیدہ کا نکاح ہے غیر سید غیر قریشی کے ساتھ۔ اب غیر قریشی کے ساتھ ہے تو پھر اس میں دو صورتیں، اگر تو کوئی ایسا معروف معزز عالم دین ہے کہ جو بڑا مشہور بھی ہے، جس کی بڑی قدر و قیمت بھی ہے، جس سے شادی کرنا اعزاز سمجھا جائے کہ اتنی بڑی شخصیت سے شادی ہوئی، اگر کوئی ایسا ہے تو اب وہ کسی بھی برادری کا اس سے نکاح جائز ہے۔ اس سے اگلی صورت بنتی کہ یہ بھی صورت نہیں، یعنی وہ قریشی بھی نہیں اور وہ بہت معروف مشہور معظم عند المسلمین عالم بھی نہیں۔ اب اس سے خارج اگر کوئی ہے تو اس سے شادی کرنے میں پھر اولیاء کی اجازت کا ہونا ضروری ہے۔ اولیاء یعنی کہ سرپرست جو اس کے ہیں وہ اجازت دیں گے تو نکاح ہو سکتا ہے، ورنہ غیر کفر میں وہ نکاح قرار پائے گا اور غیر کفر میں نکاح نہیں ہوگا۔ کیا عورت اپنے والدین کے لیے کہ بار بار بخشش کی دعائیں کرے تو کیا وہ اس سے بخشے جا سکتے ہیں جبکہ وہ نماز کے پابند نہ ہوں؟ بخشش کی دعا اگر والدین کے لیے کی جائے یا کسی اور کے لیے کی جائے تو اس سے بخشا جانا تو اللہ تعالیٰ کے قبول کرنے پر ہی موقوف ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول کر لیتا ہے تو جس کے حق میں بھی وہ دعا ہوگی وہ بخشا جائے گا۔ اور باقی یہ بات ہے کہ ماں باپ اگر نماز نہیں پڑھتے اور اب ان کے لیے بخشش کی دعا کی تو ٹھیک ہے، نماز نہیں پڑھنا یہ گناہ کبیرہ ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے۔ تو جو مسلمان ہے اگرچہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو، اس کے لیے دعا کر سکتے، اور اگر یہ دعا کرنے والی نماز نہیں پڑھتی اور پھر اپنے والدین کے لیے دعا کرتی ہے تو بھی ٹھیک ہے کہ گناہ گار بھی اگر دعا کرے تو اس کے لیے بھی دعا کا دروازہ بند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی دعائیں قبول فرمانے والا ہے، تو وہ اس خاتون کی دعا بھی اس کے والدین کے حق میں قبول فرما سکتا ہے، فرما لے گا۔ اور تیسری بات یہ بھی ہے کہ ایک ہوتا ہے اپنے حق میں دعا کرنا، ایک ہوتا ہے دوسرے کے حق میں دعا کرنا، تو اپنی بنسبت جو دوسرے کے حق میں دعا کی جائے اس میں قبولیت کی امید زیادہ ہوتی ہے۔ مسجد میں ممبر کی سیڑھیاں کتنی ہونی چاہیے؟ پہلے 3 ہوتی تھی، اب دیکھا جا رہا ہے اب نئی جو مسجد بنتی ہے ان میں 4 ہوتی ہیں، اصل حقیقت کیا ہے؟ 3 جو ہیں یہ وہ ثابت ہیں اور اس سے کم زیادہ کرنے میں بھی حرج نہیں ہے۔ تاریخ کے اندر اگر پڑھتے ہیں تو اس میں کافی کمی بیشی موجود ہے، 1 2 بھی ہیں، 4 بھی ہیں، 7 تک کا بھی جو ہے وہ تاریخوں کے اندر موجود ہے، لیکن جو ممبر شریف جو معروف ہے وہ 3 زینوں والا تھا۔ یہ سوال کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان مرتد ہو کر دوبارہ اسلام لائے تو کیا پچھلی قضائیں باقی رہیں گی؟ مسلمان اگر مرتد ہو جائے اور اس کے بعد وہ دوبارہ اسلام قبول کرے تو اب اس صورت میں زمانہ اسلام میں جو پہلے والا زمانہ اسلام تھا اس میں جو اس کی نمازیں قضا ہوئی تھیں یہ اس کو دوبارہ پڑھنی پڑیں گی، لہذا وہ دوبارہ پڑھے گا۔ اور جو مرتد ہونے کے زمانے میں جو نمازیں آئیں اور وہ نہیں پڑھی تو اس کی قضا نہیں، لہذا سابقہ زمانہ اسلام کی جو نمازیں ہیں وہ قضا کی جائیں گی، زمانہ ارتداد کی نمازوں کی قضا نہیں ہوگی۔ ہاں، اس کے ساتھ ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر زمانہ اسلام میں حج کیا تھا تو ارتداد کی وجہ سے حج باطل ہو گیا، اب جب اسلام قبول کیا تو اگر دوبارہ حج کی جو ہے وہ شرائط اور استطاعت پائی گئی تو دوبارہ حج کرنا فرض ہو جائے گا۔ کہہ رہے اسلامک بینکنگ میں جو مضاربہ ملتا ہے کیا وہ جائز ہے یا نہیں؟ ایک ہے جو مضاربت شرعی اعتبار سے ایک کاروبار کا طریقہ ہے، اور ایک یہ ہے کہ جو اسلامک بینکس کرتے ہیں۔ دیکھیں، مضاربہ جو ہے یہ تو شریعت نے بیان فرمایا ہے۔ مضاربہ یہ ہوتا ہے کہ ایک بندے کے پیسے ہوتے ہیں اور دوسرا بندہ کام کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ کسی آدمی کو میں 10 لاکھ روپیہ دے دوں کہ بھئی آپ اس سے کاروبار کریں، اب وہ اس سے کپڑا خرید کے بیچتا ہے یا اس سے کوئی اور شے خرید کے بیچتا ہے، تو اب کیا ہوگا کہ میں جو ہے اس کا کہلاتا ہوں رب المال، مال کا مالک، اور وہ جو بندہ کام کرنے والا ہے اسے کہا جاتا ہے مضارب، یعنی کہ مضاربت پہ کام کرنے والا۔ ایک اعتبار سے مجھے سلیپنگ پارٹنر کہیں گے، اسے ورکنگ پارٹنر کہیں گے، تو یہ تو شریعت کے اندر جائز ہے۔ پھر اس کی شرائط ہیں، اس کی شرائط میں سے جیسے یہ ہے
کہ جو نفع ہے وہ تو جو آپس میں طے کر لیں، مثلا طے کر لیا 50% میرا نفع 50% تمہارا ہوگا، ٹھیک. اور ایک یہ ہے کہ یعنی اس کو کم زیادہ کر لیا جائے تو بھی ٹھیک. لیکن جو نقصان ہوگا مداربت میں، جو نقصان ہوگا وہ صرف مال کے مالک کا ہوگا. مثال کے طور پہ 10 لاکھ روپیہ دیا، اس میں سے 5 لاکھ روپے ضائع ہو گئے، تو یہ 5 لاکھ روپے پورے کے پورے میرے ضائع ہوئے. ایسا نہیں ہے کہ 2.5 لاکھ روپیہ اس کا گیا، 2.5 لاکھ روپیہ میرا گیا. یہ تو ہے مداربت. اب رہا کہ اسلامک بینکنگ کے اندر جو مداربت کی جاتی ہے وہ کیا ہے، تو دیکھیں اس کا دار و مدار اسپیسیفک کیس کے اوپر ہوتا ہے. کون سا بینک کس اعتبار سے مداربت کرتا ہے، تو وہ تو جو مداربہ ایگریمنٹ ہوتا ہے وہ سامنے ہو اور اس کو دیکھا جائے، اور پھر اس کے بعد یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ عملی طور پر بھی ایسا ہی ہو رہا ہے یا نہیں. پتہ یہ چلے کہ مثلا ہم نے بینک میں پیسے جمع کروائے 10 لاکھ روپے، ہم نے دیے مداربہ کے طور پہ اور انہوں نے آگے دے دیے سود کے اوپر. اب وہ سود پہ دے دیے، وہاں سے جو پروفٹ آیا آدھا انہوں نے رکھ لیا آدھا ہمیں دے دیا، تو یہ کون سا مداربہ ہوا؟ تو لہذا جو اسلامک بینکنگ والے کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کا طریقہ کار پتہ ہو. تو اگر میں اس کا جواز یا عدم جواز بیان کروں گا تو میں تبھی کر سکتا ہوں کہ جب میرے سامنے وہ چیز ہو. تو فی الحال اس میں کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو شرعی حدود اور احکام سے ٹکراتی ہیں. اجمل یہ کہہ رہے ہیں یوٹیوب سے پیسے کمانا کیسا ہے؟ یوٹیوب سے پیسے کمانے کے کوئی 1000 طریقے ہوں گے، اس میں کوئی جائز بھی ہوتا ہے کوئی ناجائز بھی ہوتا ہے. اب کون بندہ کس طریقے سے کمانا چاہ رہا ہے تو اب اس طریقے کے اوپر اس کا دار و مدار ہے. مثال کے طور پہ جیسے یہ ہمارا اس وقت جو میرا یوٹیوب چینل ہے جو میرے نام سے ہے، اگر میں یہ چاہوں کہ اس یوٹیوب چینل پر ایڈ آئے، کیونکہ ایڈورٹائزمنٹ سے ہی کمایا جاتا ہے، اب اس ایڈورٹائزمنٹ کے اندر میں تمام تر جائز شرائط رکھوں. مثال کے طور پہ اس میں ایڈ کے اندر موسیقی نہیں ہوگی، اس کے اندر جو ہے وہ عورت نہیں ہوگی، اس کے اندر کسی ناجائز چیز کا ایڈ نہیں ہوگا. تو اب یہ والی ساری چیزوں کا خیال کر کے اگر میں نے اس سے کمایا تو یہ کمانا میرے لیے جائز ہوگا. تو لہذا دار و مدار اس کے اوپر ہے کہ وہ جو ایڈ تھی وہ اپنی تمام مالہ مالہ یعنی جو بھی اس کے متعلقہ احکام ہیں ان سب کے اعتبار سے جائز ہے. یعنی اگر جائز ہے تو کمائی جائز ہے، اگر ناجائز ہے تو کمائی بھی ناجائز ہوگی. یہ اشفاق احمد ہے، یہ کہہ رہے ہیں مجھ سے سوال ہے کہ نکاح کے بعد رخصتی میں تاخیر کتنے عرصے تک جائز ہے؟ نکاح کے بعد رخصتی میں تاخیر کی شرعی اعتبار سے کوئی حد نہیں ہے. ایک تو یہ ہے کہ نکاح کے بعد کیا تاخیر سے نکاح پہ فرق پڑتا ہے، یعنی ایسا تو نہیں ہے کہ 3 سال تک اگر رخصت نہیں ہوئی تو نکاح ہی گیا، تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں. نکاح ہو گیا، اب اس کے بعد 70 سال بھی اگر رخصتی نہ ہو تو نکاح پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ نکاح سے جو نکاح توڑنے والی چیز ہے وہ کوئی نہیں پائے گی. اور ایک یہ ہے کہ حکمت کے اعتبار سے نکاح کے کتنے عرصے بعد رخصتی ہونی چاہیے، تو اس کا دار و مدار صورت حال پہ ہے اور کچھ شرعی طریقہ کار پہ ہوگا. اب مثال کے طور پہ شریعت کے اعتبار سے تو یہ جائز ہے کہ نابالغہ بچی کا نکاح اس کا باپ یا دادا کرتے، شریعت کے اعتبار سے جائز ہے. لیکن رخصتی جو اس کی عمر بنتی ہوگی اس کے اعتبار سے کی جائے گی کہ جو مناسب عمر ہے. جیسے مثال کے طور پہ ایک آدمی نے نکاح تو کر دیا 12 سال کی عمر میں، لیکن اس کو بعد میں صحت اور دیگر معاملات کے اعتبار سے سمجھ آتی ہے 20 سال کی عمر میں رخصتی کرنا، تو 8 سال بعد رخصتی کرنا بھی جائز ہے. ایک لڑکی کا نکاح ہوا 18 سال کی عمر میں، اب اس کے بعد تعلیم کی وجہ سے کسی اور وجہ سے تاخیر کر دی تو 21 سال کی عمر میں رخصتی ہو سکتی، 3 سال بعد ہو سکتی. تو شرعی اعتبار سے اس کی کوئی حد نہیں. ہاں یہ خیال کرنا چاہیے کہ جو آج کا زمانہ ہے اس کے اعتبار سے جو تقاضے ہیں وہ پورے ہونے چاہیے، اور حکم شریعت یہی ہے کہ بالغ ہونے کے بعد لڑکی کے نکاح میں جلدی کرنی چاہیے، اور نکاح میں جلدی کرنے کا مطلب جو ہے وہ رخصتی سمیت ہی ہوتا ہے کہ وہ بھی اس میں شامل ہوتی ہے. یہ سوال کر رہے ہیں حضرت خضر علیہ السلام کو آب حیات ملا ہے، انہوں نے پیا ہے یا انہیں کوئی دعا ملی ہے؟ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں آب حیات کا واقعہ یہ سننے میں تو آتا ہے اور بعض کتابوں میں لکھا بھی ہوتا ہے، لیکن یہ کوئی مستند نہیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ جس پر ہم ٹرسٹ کر سکیں. اسے عام طور پہ اس طرح کی چیزوں کو کہا جاتا ہے اسرائیلیات، یعنی یہودیوں عیسائیوں سے اس طرح کی روایتیں چلتی آ رہی ہیں. تو اس میں بھی اگر کوئی کسی طریقے سے عقلاً نقلاً کو ثابت ہو تو مانی جاتی ہے، ورنہ مسترد کر دی جاتی ہے. تو یہ جو آب حیات سے پینے والا ہے یہ کچھ شاعری کے اندر بیان ہوا ہے،
اور کچھ اسرائیلیات میں بیان ہوا ہے، لیکن کوئی ایسا خاص اس حوالے سے ہے نہیں کہ یہ معاملہ تھا۔ باقی کسی کی دعا تھی یا نہیں، تو دعا کا بھی معاملہ جو ہے وہ نظر سے نہیں گزرا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک تکوینی معاملہ ہے کہ انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے اس طرح لمبی عمر ان کو عطا فرمائی۔ ولی اللہ جو اللہ کے ولی ہیں، ان کی بیٹھک کو یا ان کی عبادت گاہ کو مزار بنانا، عرس منانا ہر سال کیسا ہے؟ اچھی بات ہے۔ عرس منانا جو ہے وہ جو فوت شدہ ہے اس کے ایصال ثواب کی ایک صورت ہوتی ہے، اس کے احوال، اس کے کردار، اس کے نیک اعمال، اس کی نیک زندگی کو یاد کرنے اور دہرانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اور اس کی تعلیمات سے روشناس کروانے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ اپنی جگہ جائز ہیں۔ باقی اس میں جو ناجائز کام شامل ہو جاتے ہیں وہ ناجائز ہی ہیں۔ اگر اس کے اندر ڈھول ڈمکا ہے، اس میں جو ہے نا وہ مرد و عورتیں مکس ہیں ایک دوسرے کے اندر، وہاں یا معاذ اللہ قبروں کو سجدہ کیا جاتا ہے یا قبروں کے آگے جھکا جاتا ہے، اور یا یہ ہے کہ بالکل جاہلوں کے جھمگٹے لگے ہوئے اور وہ اپنی خرافات کر رہے ہیں، یا نشیوں کے ڈیرے جمے ہوئے، یا اور اس طرح کی بےہودگی ہے، یا جو ہے وہ رقص و سرود کی محفلیں جمی ہوئی ہیں، موسیقی چل رہی ہے، تو اگر یہ والی چیزیں ہیں تو ان کے ناجائز و حرام ہونے میں کوئی شک نہیں، لیکن ان کا تعلق عرس سے نہیں ہے، یہ تو ویسے ہی ناجائز ہے۔ عرس سے ہٹ کر بھی کرتے تو ناجائز ہی تھا، ہاں عرس کے اندر کیا تو قباحت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو عرس جو ہے فی نفسی ہی جائز ہے، جبکہ شریعت کی حدود کے مطابق کیا جائے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹی اپنی ماں کی قبر پر جا سکتی ہے، اور اس طرح کا ایک اور سوال بھی آ رہا ہے، کیا عورتیں آخرت کی یاد تازہ کرنے کے لیے قبرستان جا سکتی ہیں؟ عورتوں کے لیے قبرستان جانا منع ہے، خواہ وہ والدہ کی قبر ہو یا وہ کسی اور کی قبر ہو، بلکہ والدہ وغیرہ کی قبر جو ہے اس پہ جانے میں تو خدشہ زیادہ ہے۔ خدشہ زیادہ سے کیا مراد ہے کہ عام طور پہ جب اتنا کوئی قریبی ہوتا ہے تو اس کی قبر پہ جا کر کیفیت جو بدلتی ہے وہ آپ سمجھتے ہیں، اور خواتین کے اعتبار سے آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا جو جذباتی معاملہ ہے وہ زیادہ شدید ہوتا ہے، تو وہ پھر رونا دھونا اور باقی چیزیں ہو جاتی ہیں۔ تو لہذا موت کی یاد کے لیے بھی خواتین کو قبرستان جانا منع ہے، مزارات پر جانا بھی عورتوں کو منع ہے۔ صرف نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اطہر پر خواتین حاضر ہوں گی کہ وہاں کی حاضری اعلیٰ درجے کی سعادت قریب بواجب ہے، قریب باواجب ہے۔ تو لہذا وہاں کا حکم جدا، باقی ہر جگہ کا جدا ہے۔ جہاں تک موت کی یاد کا تعلق ہے تو موت کی یاد تو بندہ گھر بیٹھ کے بھی تھوڑی دیر تصور کر لے تو موت تو اچھی طرح یاد آ ہی جاتی ہے۔ قبروں پر پھول چڑھانا، پھول ڈالنا، کیا یہ سنت ہے؟ قبروں پر پھول ڈالنا یہ سنت سے استدلال کرتے ہوئے جائز ہے، مستحب ہے، اچھا عمل ہے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ دو قبروں کے پاس سے گزرے اور آپ نے فرمایا کہ ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور پھر فرمایا کہ ان کو کسی بڑے کام کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا، یعنی کوئی اتنا بڑا کام نہیں تھا جس سے بچنا مشکل ہو، بچنا آسان تھا لیکن یہ نہیں بچتے تھے تو ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ ایک چغلی کھایا کرتا تھا آپس میں لڑائی کروانا، اور دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شاخ توڑی، اس کو دو حصے کیا اور دونوں قبروں کے اوپر اس کو گاڑ دیا، اور فرمایا کہ جب تک یہ شاخیں تر رہیں گی تب تک ان قبروں پر عذاب ہلکا رہے گا، لعلہ ان یخفف عنہما، امید ہے کہ ان دونوں قبروں سے عذاب میں کمی رہے گی۔ تو یہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل۔ اس حدیث مبارک سے آگے پھر بزرگان دین، ائمہ محدثین نے یہ استدلال کیا کہ قبروں کے اوپر تر شاخ رکھنا یا ان پہ پھول ڈالنا یہ اس قبر والے کے لیے عذاب میں تخفیف کا، کمی کا باعث بنتا ہے۔ تو یہ حدیث مبارک ہے اور اس کے ضمن میں پھر محدثین نے اسے بیان فرمایا ہے۔ یہ سوال کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اگر موبائل میں قرآن پاک کی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کی تو دوبارہ اس کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں؟ اپلیکیشن قرآن مجید کی اگر موبائل میں ڈاؤن لوڈ کی ہے تو اسے ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، کسی بھی جو ہے وہ مقصد کے پیش نظر کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ایک ڈاؤن لوڈ تو کی ہے لیکن اس میں اس قدر فیچرز ہیں، اس کے اندر اس قدر فنکشنز ہیں کہ وہ سارے ہمیں ڈسٹرب کرتے ہیں، تو اب ہم نے ڈیلیٹ کر دیا تاکہ دوسرا جو کوئی سنگل فنکشن والا ہے وہ ہم استعمال کریں، یا جو اس کا فونٹ ہے یا اس کا جو سائز ہے وہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا،
یا یہ ہے کہ ہم جس انداز میں اس کو استعمال کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے متعلقہ فنکشن اس کے اندر نہیں ہے، اس وجہ سے ڈیلیٹ کر دیا، یا کوئی بھی وجہ نہیں ہے پھر بھی ڈیلیٹ کر دیا، تو بہرحال شرعی اعتبار سے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ سوال کر رہی ہے اسلامی بہن، کہہ رہی ہیں کیا شرعی عذر کے دوران آیت کریمہ پڑھ سکتی ہیں، اور یہ بھی پوچھ رہی ہیں کہ کیا مدنی قاعدہ پڑھا سکتی ہیں؟ شرعی عذر سے مراد غالباً یہی ہے کہ جو عورتوں کے ماہواری کے ایام ہوتے ہیں تو ان ایام میں قرآن مجید کی کوئی آیت پڑھنا یہ جائز نہیں ہے۔ اور جہاں تک مدنی قاعدہ پڑھانے کا تعلق ہے تو مدنی قاعدے کے جو مفردات ہیں، جو سنگل لفظ ہیں، وہ ایک ایک لفظ کر کے مفردات کے طور پہ پڑھا سکتے ہیں، اور جو اس میں آیتیں لکھی ہوئی ہیں وہ نہیں پڑھا سکتے۔ اچھا ہاں یہ ہے کہ یہ مدرسہ ہے کہ اس کا کام ہی تدریس کرنا، یا اس کا یہ روٹین کے اندر جو ہے وہ کسی کو پڑھاتی ہے، تو اب ایسی صورت کے اندر پھر اجازت ہے کہ ایک ایک کلمہ جدا جدا کر کے پڑھا جائے۔ جیسے یہ ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اب اس میں الحمد یہ پڑھا اور سانس لے لیا، للہ رب العالمین، تو اب اس طرح گویا 4 سانسوں کے اندر 4 وقفے کر کے یہ جو آیت پڑھی مفردات کے ساتھ، تو یہ والا پڑھنا جائز ہے۔ اور اس میں بھی علماء فرماتے ہیں کہ اس میں مفردات یعنی الفاظ کے پڑھنے کی نیت کرے رادہ دن کے اس میں آیت کے پڑھنے کی نیت کرے۔ یہ سوال کرنے کے زندگی کا مقصد کیسے بنایا جائے؟ زندگی کا مقصد بنتا ہے سوچ سے۔ سوچ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ بندہ کچھ عرصہ جو ہے وہ اپنے حوالے سے مسلمان ہونے کے طور پہ یہ سوچے کہ اس کا دنیا اور آخرت کے اعتبار سے کامیابی کا معیار کیا ہونا چاہیے۔ یہ دنیا آخرت میں نے اس لیے کہا کہ صرف دنیا کو معیار بنا کے اسی کا جو سوچنا ہے یہ محض دنیا داری ہے۔ دنیا کے ساتھ آخرت کو بھی ساتھ رکھنا چاہیے، بلکہ آخرت کے ساتھ دنیا کو رکھنا چاہیے۔ تو اب اس اعتبار سے مقصد بنایا جائے۔ مقصد میں کیا ہوتا ہے؟ مقصد ایک بڑا وسیع بھی ہوتا ہے، پھر اس کا ایک ٹائٹل جو ہے نا وہ جملہ بھی بن جاتا ہے، سنٹینس بن جاتا ہے۔ جو مقصد بنانا ہوتا ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ جسمانی، روحانی، مالی، معاشی، معاشرتی اور علمی، عملی، تو ذاتی، یہ اس طرح کے 6-7 چیزیں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ جسمانی اعتبار سے ایک آدمی کا ہدف ہوتا ہے کہ میں اپنی صحت ایسی رکھوں گا، مالی اعتبار سے ایک ہدف ہوتا ہے کہ میں اتنا کماؤں گا اور اتنا میرے پاس مال ہوگا، اور علمی اعتبار سے ہوتا ہے کہ میں اتنا نالج گین کروں گا، عملی اعتبار سے ہوتا ہے کہ میں اپنا عمل ایسے رکھوں گا، معاشرتی اعتبار سے ہوتا ہے کہ میں اپنے تعلقات اور اپنے فیملی کے ساتھ تعلقات اس طرح رکھوں گا، اتنے رکھوں گا، اور ذاتی اعتبار سے ہوتا ہے کہ پرسنل امپرومنٹ، کہ میں اپنے آپ کو جو ہے وہ کس جگہ تک لے کے جاؤں۔ اچھا اسی طرح پھر ایک پروفیشنل گولز ہوتے ہیں جسے کہا جاتا ہے پیشہ ورانہ اہداف۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ کسی آفس میں کام پہ لگتا ہے، اب وہ کام پہ لگا تو لازمی بات ہے ایک اس سے اوپر بندہ ہے، کچھ اس سے اوپر ہے، کچھ اس سے اوپر ہے، کچھ اس سے اوپر ہے، تو اب وہ اپنا ہدف بناتا ہے کہ مجھے اس سیٹ تک پہنچنا ہے، تو اس سیٹ تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم دینی اعتبار سے اگر کہیں تو جیسے اگر میں اپنی فیلڈ کی بات کروں تو میری فیلڈ ہے دارالافتاء، فتویٰ نویسی۔ فتویٰ نویسی میں شروعات ہوتی ہے کہ بندہ فتویٰ لکھنا سیکھتا ہے، لیکن پھر اس سے آگے مختلف درجات ہیں کہ ایک آدمی پہلے معاون مفتی ہوتا ہے، پھر وہ متخصص ہوتا ہے، پھر سینئر متخصص ہوتا ہے، پھر نائب مفتی ہوتا ہے، پھر مفتی بنتا ہے۔ تو اب یہ درجہ بدرجہ اہداف طے کیے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک پورا یوں کہہ لیں کہ ایک پلان ہوتا ہے، ایک طریقہ کار ہوتا ہے جس کے اوپر چلا جاتا ہے۔ زندگی کا جو اوور آل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ دنیا بھی اچھی رہے، آخرت بھی اچھی ہو جائے، بس یہ والا مقصد ہونا چاہیے۔ نوکری کی وجہ سے داڑھی منڈوانا کیسا؟ نوکری کی وجہ سے ہو یا کسی اور وجہ سے ہو، داڑھی رکھنا جو ہے وہ داڑھی منڈوانا جائز نہیں ہوگا، کہ داڑھی رکھنا واجب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی کثرت کے ساتھ اس کی تاکید فرمائی ہے، بار بار فرمایا داڑیاں بڑھاؤ، مونچھیں پست کرو اور یہودیوں جیسی صورت نہ بناؤ۔ تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بار بار کے فرامین ہیں، تو لہذا کسی نوکری کی خاطر اس واجب کا ترک کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ قبرستان میں جوتے چپل پہن کر جانا کیسا ہے؟ قبرستان میں جانے کے آداب میں بزرگوں نے لکھا ہے کہ ننگے پاؤں جانا چاہیے، یہ آداب میں لکھا ہے، یعنی کہ یہ ضروری نہیں ہے، اچھا ہے کہ اس طرح کریں، لیکن آج کل جو قبرستانوں کی حالت ہے اس میں ننگے پاؤں چلا نہیں جا سکتا۔ وہاں پر جو
کانٹے دار درخت ہوتے ہیں، ان کے کانٹے گرے ہوئے، شاخیں گری ہوئی، مٹی ہے، بجری ہے، پتھر ہیں، روڑے ہیں، تو وہ اس کا اچھا اسی طرح پھر کہیں پانی کھڑا ہے تو کہیں کچھ ہے، تو ہاں صورتحال جو ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ ننگے پاؤں جانا جو ہے یہ بڑا مشکل ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ پاؤں زخمی ہو جائے، خون و خون ہو جائے لیکن جانا ننگے پاؤں ہی ہے، ایسا کوئی حکم نہیں ہے، بلکہ جہاں پر ایسا اندیشہ ہے وہاں پر یہی حکم ہے کہ چپل پہن کے جائیں۔ اپنے آپ کو اذیت سے بچانا یہ زیادہ ضروری ہے بنسبت اس ادب کے۔ پرانے جماعت کوئی شخص سب سے نکل جائے، بچہ یا آدمی، تو کیا ساتھ ساتھ ہو کر سب مکمل کریں یا جگہ خالی رہنے دیں؟ اگر تو کوئی اس طرح صف سے نکل جائے تو جو بہتر صورت ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ پیچھے سے کوئی بندہ آگے ہو جائے، خواہ وہ نماز ہی پڑھ رہا ہو، نماز کے اندر ہی 2 قدم بڑھا کے وہ آگے صف پوری کر دے، اور اگر پیچھے سے کوئی آگے نہ ہو تو پھر وہ جو کھڑے ہیں تو وہ تھوڑا تھوڑا جو ہے نا وہ اس طرح کر لے کہ وہ متصل بھی رہیں، کہ جو خود ان کا آپس کے اندر ساتھ ساتھ ہونا ضروری ہے وہ بھی باقی رہے اور وہ جگہ بھی پر ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم دین سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا، علم نافع ملے از پائے علماء، علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا۔